السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کی لڑکیاں تراش کر روزی حاصل فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بہت سالوں تک اولاد نہیں تھی۔ آپ نے بہت دعائیں کی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام جو آپ کی بھانجی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، ان کے کمرے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فوراً قبول فرمایا اور زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا اور وہ نبی ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہت روتے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں سے ہمیشہ آنسو بہتے رہتے ہیں۔ چھوٹے رہنے جب کبھی دوزخ کا اور عذاب کا ذکر سنتے تو اتنا روتے کہ ہچکیاں آ جاتی اور آپ کے رونے سے سارے جانور، پرندے اور سمندر کی مچھلیاں تک رونے لگ جاتی۔ یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹے اتنے چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے اتنا رو رہے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو سامنے جنت کا ذکر کرتے، اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے، اور جب یحییٰ علیہ السلام سامنے نہیں رہتے تو لوگوں کو دوزخ اور عذاب کے بارے میں بولتے تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام سب باتیں چھپ چھپ کر سنتے رہے اور روتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ہچکیوں کی آواز سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا تھا کہ ان کا بیٹا چھپ کر دوزخ کا ذکر سن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے دیے۔ آپ علیہ السلام کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیراتے تو اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی، کسی مریض کو اپنا ہاتھ لگاتے آنکھیں اچھی ہو جاتی، کسی مریض کو اپنا ہاتھ لگاتے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی، اور کسی مردے سے کہتے اٹھ جا تو وہ مرا ہوا زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور آپ کی جگہ لوگوں نے کسی دوسرے آدمی کا قتل کر دیا۔ قیامت کے دن قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو ختم کریں گے اور آپ کا انتقال ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں آخر نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیدا کیا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی جو تمام کتابوں میں افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معجزے دیے جو کسی نبی یا رسول کو نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑوں نے سجدہ کیا اور پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی اور اپنا دیدار کرایا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد الاقصی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کی اور ان کو نماز پڑھائی۔ پہلے کی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن پر ایمان لانا آپ کو ابھی بتا دوں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے زمین و آسمان، جنات و انسان، فرشتے اور تمام کائنات فانا و برباد ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کھل جائے گی۔ زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پہاڑ روئی کاٹن کی طرح ہوا میں اڑتے پھرے گا۔ تارے سٹارز بارش کے قطروں کی طرح گر پڑیں گے اور آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کا دن بڑا سخت اور ڈرناک ہوگا۔ اس دن ہر ایک کا دل خوف سے ڈھل جائے گا۔ ہر مسلمان کو قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کے دن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جتنا وقت گزرتا رہا ہے قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ جب یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو قیامت آئے گی۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علم والے اٹھا لیے جائیں گے۔ شراب کا استعمال، گانا باجا، بے حیائی، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کو لوگ ٹیکس اور بوجھ سمجھیں گے اور امانتوں میں خیانت ہوگی۔ بیکار لوگ بڑے بڑے مقام پر ہوں گے اور گرے ہوئے گھٹیا لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے۔
اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا اور لوگوں کی عزت ان سے ڈر کر اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یعنی وقت جلدی جلدی گزر جائے گا۔ مسجدوں میں شور کریں گے اور بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ نماز کے ارکان، فرائض اور شرائط کا خیال کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 نمازوں میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور عورتیں مردوں کی طرح، مرد اور عورتیں کی طرح لباس پہنیں گے، یعنی عورتیں مردوں کی طرح لباس اور عورتیں مردوں کی طرح لباس۔ چہرے اور دوسری عادتیں اختیار کریں گے۔ زمین پر ہر طرف فتنہ فساد پھیل جائے گا اور زلزلے ارتھکویکس آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دجال ون آئی مونسٹر نکلے گا اور عجیب عجیب چیزیں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکالا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہو جانا۔ دابت الارض ایک عجیب جانور کا نکلنا اور لوگوں سے بات کرنا۔ سورج کا مغرب ویسٹ سے نکلنا، ایک دھواں اسموک کا نکلنا جس سے زمین آسمان میں اندھیرا ہو جانا اور ساری دنیا کا کافروں سے بھر جانا۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ عالم میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے، علم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر اچھی یا بری چیز اور بندوں کے نیک اور برے کام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، جیسے ہونے والا تھا اور جیسے ہوگا اور جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا اور اس نے وہی لکھ دیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہم کو ویسا ہی کرنا ہے پڑتا ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اور جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی لکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اعمال کرنے روک دیں ہم کیا عمل کرنے روک دیں اور لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے جاؤ جس جگہ کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیے گئے ہیں۔ جنتیوں کے لیے نیک کام آسان کر دیے گئے ہیں اور دوزخیوں کے لیے برے کام آسان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے کام کرے یا برے کام۔ انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا کام کرتا ہے تو وہ اس کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر ایک کی موت کا وقت بھی لکھ دیا ہے۔ موت کا وقت اور تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن بعض مرتبہ دعاؤں کی برکت سے، والدین کی خدمت سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھی چیزوں کو بدل دیتا ہے
اور یہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث اور سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر ایسی چیز ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تقدیر ایک گہرا سمندر کی طرح ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا۔ ایمانیت کا آخری پارٹ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی روزہ، زکوٰۃ، قربانی، سیرت النبی آپ کو بتایا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، شہداء، تابعین، امام یا مجتہد اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور احادیث شریف کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔